بغیر کسی قسم کی رکاوٹ کے. اب ہوا کیا, 1948 میں ایک انٹر ڈومینین اکارڈ سائن ہوا اور ایک پروپوزل آئی کہ جو پانی اوپر سے نیچے آ رہا ہے, یعنی بھارت سے, ہندوستان سے پاکستان میں فلو کر رہا ہے, اس کے پیسے دیے جائیں. تو یہ تو بالکل ہی ایک غلط سی بات تھی, اور یہ سارے سلسلے اس میں مخمسے میں ہی پڑے رہے. 1951 میں جب ضرورت محسوس کی گئی ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی کہ ہم اپنے اریگیشن سسٹم کو ٹھیک کریں تاکہ ہم وہ واپس اس میں آ سکیں جہاں پہ یہ خطہ جو ہے وہ بریڈ باسکٹ تھا, یعنی یہاں سے اناج جو ہے وہ بیرون ممالک ایکسپورٹ ہوتا تھا. تو دونوں ممالک گئے ورلڈ بینک. تو ورلڈ بینک نے یہ کہا کہ آپ دونوں کے درمیان میں جو جھگڑے پانی کے اوپر, تقسیم کے اوپر, جب تک کہ وہ حل نہ کیے جائیں تب تک ہم آپ کی کوئی کسی قسم کی تکنیکی, مالی اور اسٹریٹجک امداد نہیں کر سکتے. پھر کیا ہوتا ہے کہ 1951 سے لے کر 1960 تک بے شمار اس کے اوپر کام ہوا, بہت سارا کام ہوا جس میں ایکسپرٹس بیٹھے, دونوں ممالک کے لوگ بیٹھے, پراپر طریقے سے میجر کیا گیا, اور میجر کرنے کے بعد ایک امپیریکل ایویڈنس کے ذریعے دونوں ممالک کو الگ الگ سے اور اکٹھے بتایا گیا کہ کون سی چیز ان کے مفاد میں ہے اور کون سی چیز ان کے مفاد میں نہیں. اب یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے یہ 6 دریاؤں کے بابت تھا, ایسٹرن ریورز اور ویسٹرن ریورز, اور طے یہ ہوا کہ ان کو برابر میں تقسیم کر دیتے ہیں. اس کے پیچھے ایویڈنس ہے, اس کے پیچھے ایک سوچ ہے, اس کے پیچھے ایک سائنٹیفک جو ہے فائنڈنگ ہے. ریور راوی, بیاس اور ستلج یہ دے دیے جائیں ہندوستان, اور جب دے دیے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سارا کنٹرول ہندوستان کے پاس ہوگا. اور انڈس, جہلم اور چناب یہ دے دیے جائیں پاکستان کو, جس میں بغیر کسی روک ٹوک کے یہ سارا پانی آپ کے استعمال میں آئے. دس واز اے ویری میں سمجھتا ہوں کہ فیئر, ایکویٹیبل, اور جو انٹرنیشنل لا ہے اس کے اصولوں کے ساتھ منسلک اور ان کے اصولوں کے مطابق تھا. 1960 میں جواہر لال نہرو ہندوستان سے اور ایوب خان صاحب ہمارے جو پریزیڈنٹ تھے اس وقت, انہوں نے کراچی میں اس کے اوپر سگنیچر کی. اس پہ ورلڈ بینک کے بھی سگنیچرز ہیں. تو ورلڈ بینک جو ہے وہ نہ صرف اس کا جو گارنٹور ہے بلکہ سگنیٹری بھی ہے. اور طے یہ ہوا کہ دس ول کنٹینیو جب تک کہ فریقین آپس میں بیٹھ کے اس کے اندر کوئی رد و بدل نہ کریں. سسپینشن کا تصور بھی نہیں ہے, اور ٹریٹیز کے سسپینشن نہیں ہوا کرتے, یا وہ ریووک ہوتی ہیں یا ماڈیفائی ہوتی ہیں. دیر از نو کانسیپٹ آف سسپینشن ان انٹرنیشنل لا. یہ سارا سلسلہ چلتا رہا باوجود اس بات کے. ابھی جو دھمکی دی جا رہی ہے اور کہا گیا ہے کہ انہوں نے سسپینڈ کر دیا ہے, وہ بالکل لغو ہے. وہ اس کا کوئی لیگل بیسس نہیں ہے, اس کا کوئی, صرف اگر ہے تو وہ پولیٹیکل گیدڑ بھبکی ہے, نتھنگ مور دین دیٹ. اور بہانہ کیا بنایا گیا؟ بہانہ بنایا گیا ایک ایسے حملے کا جس کا پاکستان کے ساتھ کوئی کسی قسم کا بھی جوڑ نہیں. اگر آپ اس کی ایف آئی آر پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس ایف آئی آر میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ قرین قیاس بھی نہیں ہے. کیا کہتے ہیں کہ جناب معتبر ذرائع سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ سرحد پار آقاؤں کے ایما پر خودکار ہتھیاروں کے ذریعے جو ہے وہ ٹورسٹ کو نشانہ بنایا گیا. 10 منٹ میں یہ 10 منٹس میں یہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے. تو جتنی بھی اس طرح کی ایف آئی آر ہیں یہ فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے.
یہ ساری دنیا میں اسی طرح ہے کہ جب بھی اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہیں، وہ خواہ کیا گیا ہے۔ کیوں یہ کیا گیا؟ میں سمجھتا ہوں کیونکہ اس وقت ورلڈ بینک نے ایک کورٹ آف آربیٹریشن تشکیل دیا ہوا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے، اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے، اور یاد رکھیے کہ اس کے اندر نقصان جو ہے وہ ہندوستان کا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ٹریٹی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ایک لیگل آبلیگیشن ہے، اور اگر کوئی ملک ٹریٹی آبلیگیشن سے ہٹ جائے تو کوئی بھی ملک، دوسرے ممالک جو ہیں وہ ان کے ساتھ کبھی کوئی ٹریٹی کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ ہندوستان بہت سارے ممالک کے ساتھ بائی لیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی کیے ہوئے ہوں، بہت سارے معاملات کے اندر وہ سول ایویشن کا ہو یا باقی ہو، کنونشنز کے اوپر سگنیچرز کیے ہوئے ہیں۔ جب وہ یونیلیٹرلی سسپینڈ کر دیتا ہے، یونیلیٹرلی اس طرح کے قدم لے لیتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے ٹو سینکشنز۔ جو ممالک ٹریٹیز کی خلاف ورزی کرتے رہے، کنونشنز کی، ان کے خلاف سینکشنز ہوئی، اور ان سینکشنز میں اکنامک سینکشنز بھی ہیں، اس کے اندر کامرس کی سینکشنز بھی ہیں، تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلا آپشن تو ہمارا یہی ہے کہ کورٹ آف آربیٹریشن جو تشکیل دیا جا چکا ہے اس کے ساتھ ہم ایک اور کورٹ آف آربیٹریشن کے اندر درخواست دیں کہ جناب دس از واٹ دے ہیو ڈن، اور وہ اس کو اوور ٹرن کر دیں گے۔ مجھے یقین ہے 5 ججز ہیں اس کے اندر، وہ اس کو اوور ٹرن ضرور کریں گے، کیونکہ اس طرح کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے۔ میرے ذہن میں جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ انڈس واٹر ہے وہ ہمارا حق ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی کو نہ سسپینڈ کیا جا سکتا ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کو نہ امینڈ کیا جا سکتا ہے جب تک کہ دونوں فریقین اس کے اوپر متفق نہ ہوں۔ ہندوستان کی حکومت اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے اپنے لوگوں کے مفادات کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کر رہی۔ دس از ویری امپورٹنٹ۔ ابھی بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لیں۔ لیگل سینکشنز کے علاوہ جو ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ساکھ ایسے مجروح ہوگی کہ جس کو آپ ریورس نہیں کر سکیں گے۔ کوئی ملک، کوئی پارٹی، کوئی انویسٹر آپ کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوگا کہ آپ ایک سولم ٹریٹی کو اگر سسپینڈ کر دیتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہوں گے ان کی کیا حیثیت ہوگی۔ اگر اس کو پرپیچویٹ کیا گیا تو پھر پاکستان کے پاس تمام وہ آپشنز موجود ہیں جو اس طرح کے حالات میں ہو سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ہماری حکومت، ہمارے افواج، ہمارے عوام ایک ہی پیج پہ ہوں گے، ریگارڈلیس آف پولیٹیکل ڈیوائڈ۔ ایوری بڈی آئی تھنک ول اسٹینڈ ٹوگیدر اور بفٹنگ جواب دیں گے ہندوستان کو۔ پہلوؤں پر گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی بھارت کا وتیرہ ہے، بھارت کسی صورت بھی سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل نہیں کر سکتا۔ ورلڈ بینک کے پانی کے مسائل کے حل کے لیے جامع منصوبہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نشیبی ممالک کے پاس پانی لینے کا حق موجود ہوتا ہے۔ ستلج اور جہلم کا پانی پاکستان کو دینے کا فیصلہ ہوا تھا۔ 6 دریاؤں کی پانی کی تقسیم پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ورلڈ بینک سنتاس معاہدے کا ضامن ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔